بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ سے اپنے ڈاکٹر نذیر صدیقی یوٹیوب چینل پر مخاطب ہوں۔ دوستو، میں آج آپ سے بھارت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج جب پوری دنیا اس وبا کی وجہ سے پریشان ہے اور خود بھارت بھی کئی دنوں سے لاک ڈاؤن کی کیفیت سے گزر رہا ہے، تو ظلم مزید یہ ہو رہا ہے کہ بھارتی حکمران اگر چاہتے تو قدرت کی اس عذاب سے کچھ سیکھتے اور کشمیریوں کے خلاف جو انہوں نے ظلم کے پہاڑ ڈال رکھے ہیں، توڑ رکھے ہیں، ان سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے، انہیں سانس لینے کا موقع عطا کرتے۔ 6-7 مہینے سے پورا کشمیر بند ہے، لوگ بے روزگار ہیں، لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے، انہیں صحت کی، تعلیم کی کوئی سہولتیں حاصل نہیں ہیں۔ پوری کشمیری قیادت، حتیٰ کہ وہ قیادت بھی جو بی جے پی کے ساتھ تھی، اس کی ہم رکاب تھی، سیاسی طور پہ اس کے ساتھ مشترکہ حکومتوں کی ساجھیدار تھی، وہ بھی قید میں ہے، طلباء قید میں ہیں، گھر گھر تلاشی کے بہانے لوگوں کو رسوا کیا جا رہا ہے، عصمتیں جو ہے نا وہ تار تار کی جا رہی ہیں۔ اور پھر یہ جو رویہ ہے صرف اب کشمیر میں نہیں ہے، اب پورے بھارت میں مسلمانوں کو شدید خدشات ہیں، ان کی بقا جو ہے نا وہ خدشات سے دوچار ہے، حتیٰ کہ اب عالمی سطح پر بھی بھارت کی اس منافقانہ روش کی جو ہے پردہ چاک کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں ہیومن رائٹس کمیشن نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھارت اب ایک ایسے راستے پہ چل رہا ہے جس کے نتیجے میں بھارت کے مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری قرار دے دیا جائے گا، انہیں ووٹ کا حق حاصل نہیں ہوگا، انہیں کسی اچھی ملازمت کا کوئی حق نہیں ہوگا، وہ درجہ چہارم کے تو ملازم بن سکیں گے لیکن معاشرے کی کسی آبرومندانہ سروس کا حصہ نہیں بن سکیں گے۔ وہ پہلے بھی کسی سیکیورٹی فورسز میں یا پولیس میں کسی اعلیٰ عہدے پر ویسے ہی نہیں پہنچ سکتے۔ اب ان کے ساتھ مزید ظلم اور زیادتی ہونے جا رہی ہے کہ انہیں مین جو دھارا ہے جو قوم کا، اس سے باہر نکالنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اب حد تو یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کو لے کر پورے بھارت میں ایک وبال آیا ہوا ہے کہ بھی نظام الدین بستی میں جو تبلیغی جماعت کا جو اجتماع تھا اس کی وجہ سے پورے بھارت میں کرونا پھیل گیا ہے۔ حالانکہ بھارت بھر کے جو مندر ہیں وہاں ساری مذہبی تقریبات ہو رہی ہیں، اس کی طرف کسی کی نگاہ نہیں جا رہی، صرف ہر چھوٹی بات پہ مسلمان جو بھارت کے ہیں ان کو نشانے پہ لیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو دلی کے فسادات ہوئے ہیں اس میں مسلمانوں کا بے دریغ خون بہایا گیا ہے۔ انہیں آج بھی بہت سارے سینکڑوں لوگ دلی کی جو عیدگاہ ہے وہاں اس وبا کے باوجود سینکڑوں خاندان وہاں پناہ لیے ہوئے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اگلے ہی دن ایک بی جے پی کے ایک اہم رہنما سبرا مانیم سوامی نے ایک اپنا ٹویٹ کیا ہے جو بالکل نازی جرمنی سے ملتا جلتا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھی بھارتی جو مسلمان ہیں انہیں کوئی ہندوؤں کے برابر حقوق حاصل نہیں ہوں گے، وہ دوسرے درجے کے شہری بن کر رہیں گے، جس پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ان کے بیان کے ساتھ ہی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ یہ وہی ہٹلر والی سوچ ہے جو نازی جرمنی کے لوگوں نے یہودیوں کے ساتھ روا رکھی تھی اور پورے معاشرے کو جو ہے نا زہر سے بھر دیا تھا، اور جس کے رد عمل میں ہزاروں لاکھوں یہودیوں کو جرمنی کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ اب یہی کچھ بھارت میں ہونے جا رہا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن اب آر ایس ایس جو ہے نا وہ برہنہ ہو کر مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہو گئی ہے۔ اگلے دن دلی میں ہی ایک مسلمان کو جب پتہ چلا کہ مجھے کرونا ہے، وائرس ہے، تو اس نے خودکشی کر لی۔ اس کے 1 یا 2 دن پہلے ایک بھارتی مسلمان خاتون کو جب لے جایا گیا کسی ہسپتال میں، آگے ہسپتال کے عملے کو پتہ چلا کہ یہ تو مسلمان ہے، تو انہوں نے اس کو لینے سے، داخل کرنے سے انکار کر دیا،
اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اس کا بچہ اسے رقشے میں پیدا ہوا اور وہیں مر گیا۔ تو یہ کون سی 21ویں صدی ہے؟ یہ کون سا جو رائزنگ آف مون جیسا بھارت کے نعرے ہیں کہ جہاں 20 کروڑ کے قریب مسلمان انتہائی تاریک ترین دور سے گزر رہے ہیں، ان کی حالت ایسے ہے جیسے پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں کی ہوتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو انسانی حقوق کی بات کرنے والے یہ مغربی ممالک ہیں، یہ جو ہر وقت جمہوریت کی بات کرتے ہیں، انسانی اقدار کی بات کرتے ہیں، جمہوری اقدار کی بات کرتے ہیں، یہ ان کے منافقانہ رویے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو بھارت کے مسلمان ہیں، یہ جو کشمیری ہیں، ان کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو عذاب نازل کیا ہے، اس سے بھارت کی قیادت کو اور امریکہ کو اور اسرائیل کی قیادت کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے جو اعمال ہیں اس کی سزا پوری دنیا کو دے رہا ہے۔ آج بھی وقت ہے کہ ہمیں اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب بہت ہو چکی۔ وہ بھی آخر بھارت میں رہنے والے مسلمان بھی انسان ہیں، ان کے اندر بھی خون دوڑتا ہے، وہ بھی ہماری طرح جیتے جاگتے انسان ہیں۔ خدا را ان پہ رحم کیجئے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔